اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، ضرورت پڑی اپنی جان کی، اپنے اولاد کی، اپنے مال کی، اپنے سب کچھ لٹانے کی، تو ہم سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 راتوں کی اہمیت یہ پہلی ذی الحجہ سے لے کر کے 10ویں تاریخ اور ایام التشریق کب سے ہے؟ پہلی بات یوم النحر، نحر کہتے ہیں نحر، یہ حلق میں جو حلقوم میں مارا جاتا ہے اس کو نیزہ مارا جاتا ہے اونٹوں کو، اس کو نحر کہا جاتا ہے۔ حلقوم کے اندر مارا جاتا ہے، پھر وہ بیٹھتی ہے، اس کے بعد پھر ذبح کیا جاتا ہے، اس کو نحر کہا جاتا ہے۔ نحر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر، یہاں پر بھی وہی نحر ہے۔ یوم النحر قربانی کا جو دن ہے اس سے پہلے 10 راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا خاص وقت ہے۔ کہا ایک بندہ کی دنیا کے اندر جتنے اعمال ہوتے ہیں ان تمام اعمالوں میں سب سے بہتر عمل ان ایام کا عمل ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ سے بھی کیا؟ ایک آدمی لڑنے کے لیے جاتا ہے، دین کے لیے ہتھیار لے کر کے میدان میں اترتا ہے، اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، کیا اس سے بھی بڑھ کر کے وہ آدمی ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، اس سے بھی بڑھ کر کے۔ کون آدمی پہلی تاریخ سے لے کر کے 10ویں ذی الحجہ تک عبادت کثرت سے کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا، تلبیہ پڑھنا، قربانی پیش کرنا اور ایام التشریق کے اندر عبادت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے۔ مگر وہ شخص جو اپنے جان اور اپنے مال کے ساتھ میدان میں جائے، لڑنے کے لیے جائے، دین کے لیے لڑے اور لڑتے لڑتے جان بھی لٹا دے اور مال بھی لٹا دے۔ ایک آدمی جاتا ہے لڑنے کے لیے دین کے خاطر اور لڑتے ہوئے اس کا گردن کٹ گیا، گردن ہٹ گیا، شہید ہو گیا، اس کا مال بھی لٹ گیا، وہ آدمی الگ ہے۔ بعد باقی ایک آدمی لڑنے کے لیے جاتا ہے، وہ مجاہد کہلاتا ہے، لوٹ کر کے آتا ہے، اس سے بہتر وہ آدمی ہوگا جو پہلی تاریخ سے لے کر کے 10ویں ذی الحجہ تک اللہ کی عبادت کرے، ایام التشریق کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، قربانی پیش کرے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے، یہ بندہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑا ہی بہترین آفر ہمارے لیے ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھیں کہ ان ایام میں ہمیں قربانی پیش کرنا ہے۔ 10ویں ذی الحجہ الگ ہے، یوم النحر الگ ہے، اور ایام التشریق 11، 12 اور 13 یعنی 4 دن قربانی کا دن ہے۔ پہلی یوم النحر 10ویں تاریخ، اس کے بعد ایام التشریق 11، 12 اور 13 یعنی کہ 4 دن۔ اختلافی مسائل یہاں پر موجود ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں کہ جمہور علماء کا جو متفق فیصلہ ہے وہ ایام التشریق 3 دن یوم النحر کے بعد ہے۔ ان 4 دنوں میں ہم قربانی پیش کریں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں یہ قربانی کے ذریعے سے ایک بندہ سرخرو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور اس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ دلیل صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی نوافل کے ذریعے سے اور سنت و نوافل کے ذریعے سے تقرب اللہ، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ایسا بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور محبت کیسی کرتا ہے کہ فرشتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے اے میرے فرشتوں سنو، فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، چونکہ وہ نوافل کا، فرائض کا، سنت کا اہتمام کیا ہے، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اگر اس کے برخلاف کوئی عمل کرتا ہے، یعنی کہ ان ایام میں ایام التشریق، یوم النحر اور یہ 10 راتیں، 10 ایام اور پھر ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک رجب المجر، ان 4 مہینوں کے اندر عبادت سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، گناہ کثرت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا خیال نہیں رکھتا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں فلاں بندے سے میں بغض رکھتا ہوں، تم بھی بغض رکھو۔ اور اگر نوافل و سنن اور کیا کہتے ہیں کہ قربانی کے ذریعے سے تقرب اللہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتی یحبہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور جب محبت کرتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہا وبصرہ الذی یبصر بہا ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا۔
کہ اس بندے کا میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ میرے بھائیو، مطلب یہ ہوا اس حدیث کا مفہوم کچھ لوگ یعنی کہ اہل بدعات جو لوگ ہیں وہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ دیکھو یہاں پر اللہ نے کہا کہ میں اس کی آنکھ، کان، ناک سب کچھ بن جاتا ہوں، مطلب یہ ہوا یا اللہ بھی کہنا صحیح، یا علی بھی کہنا صحیح، یا اللہ کہنا صحیح، یا غوث بھی کہنا صحیح، جبکہ یہ غلط ہے۔ صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کو وہی دیکھنے کی توفیق دیتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کے ہاتھ کو وہی پکڑنے کی توفیق دیتا ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو وہیں پر چل کر کے جانے کی توفیق دیتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور وہی سننے کی توفیق دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ یہ صحیح مفہوم ہے میرے بھائی اور دوستو۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہترین آفر ہے، اور مقصد تقوی شعار زندگی دینا، لہو التقوی منکم۔ اور اس سے پہلے ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے جو پایا، اس مہینے میں بھی رب نے جو کہا ہے وہی لفظ کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لعلکم تتقون، یہ پوائنٹ کی بات ہے، اصل بات یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی شعار زندگی تم کو مل جائے۔ روزہ رکھوانا اور یہ 44 اور 45 ڈگری کے ٹیمپریچر میں روزے کی حالت میں تڑپتے رہنا اللہ کو مزہ نہیں آتا ہے، اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ اگر بھوک اور پیاس سے اللہ خوش ہوتا تو جتیا اپاسنا ہندو لوگ بھی کرتے ہیں، اس سے بھی اللہ خوش ہو جاتا۔ خوش تب ہوتا ہے جب ہم تقوی شعار زندگی کو پانے کی کوشش کریں۔ تقوی شعار زندگی پانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نمازی ہو سکتا ہے، متقی نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی حج کر سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، متقی نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی نماز میں پہلی صف میں آ کر کے کھڑا ہو سکتا ہے، نماز کا پابند ہو سکتا ہے، متقی نہیں ہو سکتا۔ تقوی پانے کے لیے شرط کیا ہے؟ خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی۔ خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی۔ تقوی شعار زندگی پانے کے لیے شرط ہے برائیوں کو چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑنا۔ ہم قربانی کے جانور جو پیش کر رہے ہیں، ہمارا یہ دل کہتا ہے ارے گاؤں میں اور محلے میں سب سے بڑا جانور ہمارا ہے، سب سے قیمتی جانور ہمارا ہے، یہ جو آواز دل سے نکلے گی اللہ کی قسم قربانی قبول نہیں ہوگی۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ قربانی جو ہم پیش کر رہے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، یہ مقصد ہمارا ہونا چاہیے۔ خل الذنوب صغیرہ وکبیرہ ذاک التقی، کہ زندگی میں آپ اعمال صالحہ جو کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اس میں برائیوں کو دور کرنا شرط ہے۔ تقوی شعار زندگی پانے کا مطلب یہ ہے ایک آدمی قربانی بھی پیش کرے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، اور رشوت خوری بھی کرے، گالی گلوز بھی کرے، اور برائیاں جو ہیں وہ برائی بھی کرے۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ ایک آدمی اپنے گندے کپڑے کو گندے پانی سے پاک کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کپڑا گندا ہے اور اس گندے کپڑے کو ہم پیشاب اکٹھا کر لیں اور پیشاب سے صابن لگا کر کے دھو کر کے صاف کرنے کی کوشش کریں، یہ کپڑا پاک ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ تو ایک آدمی جب تک زندگی میں اعمال صالحہ کے ساتھ، نیک عمل کے ساتھ برائیوں کو دور نہ کر دے، کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، کعب بن مالک ہمیں بتائیں کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے تقوی بہت سنا ہے، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہا عمر کبھی جنگل کے راستے میں چلے ہو؟ کہا ہاں چلے۔ کہا کیسے چلے؟ کہا کعب بن مالک ہماری نظر کبھی آگے ہوتی تو کبھی پیچھے، کبھی دائیں تو کبھی بائیں، کبھی اوپر تو کبھی نیچے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ کوئی جنگلی جانور آ کر کے حملہ نہ کر دے، کوئی کانٹا آ کر کے میرے کپڑے کو پھاڑ نہ دے، کوئی کانٹا قدموں میں آ کر کے چبھ نہ جائے۔ چاروں طرف ہم اپنے دامن کو، اپنے کپڑے کو بچا کر کے اور جانور کے اوپر نظر رکھتے ہوئے بچا کر کے نکل گئے۔ کہا عمر تم نے تقوی کو سمجھ لیا ہے، اسی کا نام تقوی ہے، جس کے زندگی کے ہر موڑ میں، ہر جگہ، ہر طرف گناہ اپنا منہ کھول کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ادھر جاؤ تو رشوت خور، ادھر جاؤ تو بے نمازی، ادھر جاؤ تو زنا، ادھر جاؤ تو عیاشی کا اڈا، ادھر جاؤ تو شرابی، ادھر جاؤ تو عیاشی کا اڈا۔ ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لو، یہی تقوی ہے۔ جس طریقے سے تم نے
کانٹے سے اپنے آپ کو بچایا، اس طریقے سے زندگی کے اندر جو گناہیں ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ ذاق التقیٰ، یہی تقویٰ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھیں کہ ان تمام اعمال کا مقصد اور اللہ تعالیٰ کا ماحصل جو ہے وہ ہے تقویٰ شعار زندگی پانا، تقویٰ شعار زندگی کو حاصل کرنا۔ ہم نے قربانی کو بس قربانی تک محدود رکھا ہے کہ گوشت کھانا یہی ایک تہوار ہے، یہی اسی کا نام ایک عید ہے۔ نہیں، مقصد یہ ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کا پیغام ہمیں دیا جاتا ہے۔ مساوات، اخوت کی دعوت دی جا رہی ہے، ہمیں غیر مسلم بھائیوں کو بھی دعوت کرنی ہے، ان بھائیوں تک گوشت پہنچانا ہے، ان کو بھی کھلانا ہے، ان کے ذریعے سے ہمیں محبت کا پیغام دینا ہے کہ یہ دین ایسا دین ہے کہ جس میں ہم غیروں کو بھی گلے لگاتے ہیں۔ اس قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزوں کا پیغام دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ للہیت اتنا ہو کہ جس کی کوئی مثال پیش نہ کی جائے۔ ہم قربانی دے رہے ہیں، مقصد یہ نہیں کہ یہ ایک جانور ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا ذبیحہ پیش کیا، ضرورت پڑی تو ہم اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پیغام لے کر کے اور اس آرزو اور تمنا کے ساتھ ہم قربانی کا ذبیحہ پیش کریں۔ اور جب جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، جانور تڑپتا ہے، اس کو ذبح کیا جاتا ہے، غیر مسلم کی طرف سے یہ اعتراض آتا ہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھیں کہ یہ زیادتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا ہے۔ اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذبیحہ کو ذبح کرنے کے بعد تڑپتا کیوں ہے، درد ہوتا نا؟ اس کی بنیاد پر آج میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے۔ یہ حرام گودا، بیچ میں ریڑھ کی جو ہڈی ہے اس کے اندر ایک حرام گودا ہوتا ہے، گودا نیچے سے لے کر کے اوپر تک، میڈیکل سائنس یہ بتا رہی ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ سر اپنے باڈی کو آرڈر کرتا ہے کہ سر ابھی خطرے میں ہے، خون کی کمی ہے، چلو خون کی سپلائی کرو۔ پھر وہ کود کر کے اور تڑپ کر کے وہ خون کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، درد نہیں ہوتا۔ شہ رگ جس کو کہتے ہیں سب سے اوپر حصہ میں ہوتا ہے، شہ رگ سب سے اوپری حصہ میں، وہ کٹنے کے بعد درد نہیں ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس کا کہنا ہے کہ وہ کٹنے کے بعد، شہ رگ کے کٹنے کے بعد درد نہیں ہوتا ہے، تڑپتا اس وجہ سے ہے کہ خون کی سپلائی اوپر تک یعنی سر تک کر رہا ہے یہ باڈی، اور یہ خون کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ خون کی صفائی ہو جاتی ہے پھر وہ ہمارے لیے حلال ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ پیغام اسلام نے دیا ہے، اور یہ مساوات، یہ اخوت کا پیغام اسلام نے دیا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش ہم کرتے ہیں۔ اور آخری پیغام جو اس اسلام نے جو دیا ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کو ہم یہ قربانی کے گوشت پہنچائیں، یہ ان کا حق ہے، پڑوس میں ہیں ان تک پہنچائیں، ان کو دعوت کر کے کھلائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، قربانی کے گوشت کا جانور کے گوشت ہم غیر مسلم کو کیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں، ان کو دعوت دے کر کے بلائیے، ان کو کھلائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی سالی حضرت خدیجہ کی بہن کو دعوت دے کر کے، ان کی سہیلیوں کو دعوت دے کر کے گھر میں بلاتے اور قربانی کے جانور کا گوشت کھلاتے، یہودیوں تک پہنچایا گیا۔ یہ پیغام دیا جاتا ہے اخوت کا اور محبت کا۔ میرے بھائیو، آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ قربانی اگر پیش کریں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے قربانی کے گوشت کا جانور کا گوشت اور اس کا خون میرے یہاں نہیں پہنچتا ہے، لہ التقوی منکم، تمہارا تقوی میرے یہاں پہنچتا ہے۔ تو ہم تقویت کے ساتھ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش اور امید کے ساتھ قربانی پیش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری جانور کو قبول فرمائے گا اور ہماری اس قربانی کو قبول فرمائے گا۔ ذرہ برابر بھی غرور نہیں، ذرہ برابر بھی یہ فخر نہیں کہ ہمارا جانور سب سے بڑا ہے، ہمارا جانور سب سے قیمتی ہے۔ نہیں میرے بھائیو، جن کو جتنی استطاعت ہے، استطاعت کے مطابق قربانی کا جانور پیش کریں، قربانی دیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس قربانی کو قبول فرمائے اور تقوی شعار زندگی یہاں سے حاصل کریں۔ اور ان ایام میں جو ایام ہمارا گزر رہا ہے میرے بھائیو، چوک چوراہوں میں وقت ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ان ایام میں ہم مسجد میں زیادہ وقت گزاریں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك دین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یہ مضبوط دین ہے، اور اس دین کے اندر 4 مہینے احترام والے، عزت والے، تکریم والے ہیں۔ ان مہینوں میں اللہ کی عبادت کرو، ان مہینوں میں اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے قریب آؤ، اللہ کے سامنے سرب سجود ہو کر کے رب کو مناؤ۔ آج ہم پریشان ہیں، واویلا مچا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کیوں ہو رہی ہے،
ان ایام کو ہم نے جانا ہی نہیں ہے. ان ایام میں ہمیں اللہ کے دربار میں دعائیں کرنی چاہیے تھی. ان ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنا چاہیے تھا. ہم چوک چوراہوں میں اور چائے کی دکانوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ظالم حکمراں پھر سے آ رہا ہے. ہم کہتے ہیں یہ ظالم حکمراں پھر سے ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے. بابری مسجد توڑی جا رہی ہے اور متھرا اور کانسی کی آواز اٹھائی جا رہی ہے. چچنیا میں بوسنیا میں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے. آج فلسطین کے اندر مسلمانوں کو بے دریغ کاٹا جا رہا ہے. ہماری بیٹیوں کی عزت پامال ہو رہی ہے. ہمارے برقعے پر پابندی، اذان پر پابندی، لاؤڈ اسپیکر پر پابندی، داڑھی پر پابندی اور عبادت پر پابندی، عبادت گاہوں پر پابندی کیوں آئی؟ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم. ان ایام میں تمہیں اللہ سے مانگنا چاہیے تھا، اے اللہ قربانی ہم پیش کر رہے ہیں، اللہ اسے قبول کر لے. اللہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کی ہے، اللہ اسے قبول کر لے. اے اللہ ہم نے ٹوٹی پھوٹی زبان میں تجھ سے مانگا ہے، اللہ میری مانگ کو قبول کر لے، فریاد کو قبول کر لے. یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا. ہم منمانا زندگی گزاریں گے تو یقین مانیں مودی آئے گا اور ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کرے گا. کوئی پارٹی آپ کی نہیں ہے، کوئی حکمراں آپ کا نہیں ہے، سب آپ کے مخالف ہیں. جب ٹرین کے ڈبوں سے 3 داڑھی والے کو چن چن کر کے گولی کا نشانہ بنایا، کون تھا آپ کے ساتھ اٹھنے والا؟ کون تھا آپ کی آواز سے آواز ملانے والا؟ سب آپ کے مخالفت میں بولنے والے تھے اور آج بھی بول رہے ہیں کہ مسلم دوسرے درجے پر رہنے والے ہیں انڈیا کے اندر. آپ اکثریت میں ہیں، میجورٹی میں ہیں، آپ سمجھتے ہیں ہمارا کچھ نہیں ہوگا. جاؤ کشمیر کے اندر جا کر کے دیکھو کہ کیا معاملہ ہے مسلمانوں کے ساتھ. آپ فلسطین میں دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے مسلمانوں کے ساتھ. آپ کے ہندوستان کے گجرات کے اندر دیکھیں کیا معاملہ ہے مسلمانوں کے ساتھ. موتھرا اور کانسی کی مسجد آپ کی لوٹی گئی. یہ سب کچھ ہے اس لیے کہ آپ نے رب کو بلانا بھول دیا، آپ نے رب کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکانا بھول دیا، آپ نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا، آپ نے بیٹیوں اور بہنوں کو بازاروں میں بے پردہ گھمانا فیشن بنا لیا ہے. یقین مانیں یہ سب کچھ ہوگا تو اللہ کا قہر آپ کے اوپر ٹوٹے گا. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو موحد بن کر کے جینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قربانی للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ٹوٹی پھوٹی زبان میں رب کی عبادت اور رب کے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ زمین آپ کی ہے، یہ پراپرٹی آپ کی ہے، یہ مسجد آپ کی ہے، سب کچھ آپ کے ہونے کے باوجود NRC NPR اور CA کے نام پر سب کچھ آپ کو لے لیا جائے گا. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے جب تم میرے ساتھ ہوگے تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا، کوئی تم سے مقابلہ کرنے والا نہیں. شرط یہ ہے ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں سنت رسول. لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تحفہ اپنی امت کو دیا تھا ایسے ہی کھڑے ہو کر کے کہ لوگوں لو ایک ہاتھ میں قرآن مجید اور دوسرے ہاتھ میں میری سنت کو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی، کوئی دنیا کی طاقت تم سے ٹکرا نہیں سکتی. آج معمولی سے معمولی لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہمارے خلاف اور ہمارا نام مٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہمارا سب کچھ لے لیا گیا، پھر بھی ہمیں ہوش کی ناخن لینے کا موقع نہیں ملا ہے. آؤ میرے بھائیوں اللہ کے دربار میں جھکنا سیکھو، موحد بنو. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.